بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 75۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 28، حکم کی تعریف، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، حصے 4 کی تشریح۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریف ذکر کی گئی، اصل کی تعریف پہلے ذکر کی، پھر فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا گزر چکی، اور اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور اس کے ضمن میں چونکہ حکم کا لفظ آیا ہے العلم بالاحکام، تو پھر حکم کی تعریف ذکر کی، اور حکم کی تعریف تھی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ اس تعریف سے متعلق مصنف نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جو تشریح کی تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی، پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق جو تشریح کی ہے اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، ان میں سے کچھ باقی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم اعترض على هذا التعریف بأنه غیر مانع، ثم اعترض على هذا التعریف بأنه غیر مانع لأنه يدخل فيه القصص المبينة لأحوال المكلفين وأفعالهم والأخبار المتعلقة بأعمالهم كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، مع أنها ليست أحكاما فزيدة على التعريف قيد يخصصه ويخرج ما دخل فيه من غير أفراد المحدود، وهو قولهم بالاقتضاء والتخيير، فإن تعلق الخطاب بالأفعال في القصص والأخبار عن الأعمال ليس تعلق الاقتضاء والتخيير، إذ معنى التخيير إباحة الفعل والترك للمكلف، ومعنى الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس تعریف پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے کہ اس میں وہ قصے داخل ہو جائیں گے جو مکلفین کے احوال کو بیان کرتے ہیں، ان کے افعال کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اخبار اور واقعات جو مکلفین کے اعمال سے متعلق ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، حالانکہ یہ احکام نہیں ہے، لہٰذا تعریف میں اضافہ کیا گیا ایسی قید کا جو اس کو خاص کر دے، اور جو اس میں محدود کے افراد کے علاوہ داخل ہے اس کو خارج کر دے، اور وہ بالاقتضاء والتخییر ہے، کیونکہ خطاب قصص اور اخبار میں جو افعال کے ساتھ خطاب کا تعلق ہے وہ اقتضاء اور تخییر کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ تخییر کا معنی ہے فعل کو مباح کرنا اور ترک کو مباح کرنا، یعنی فعل اور ترک دونوں کو مکلف کے لیے جائز قرار دینا، اور اقتضاء کا مطلب ہے کہ اس سے فعل کا مطالبہ کرنا ساتھ ترک سے منع کرنا، اور یہ ایجاب ہے، اور یا اس ترک سے منع نہیں ہوگا تو یہ ندب ہے، اور یا ترک کا مطالبہ ہوتا ہے اور فعل سے منع ممانعت ہوتی ہے تو اس کو تحریم کہتے ہیں، اور یا ممانعت نہیں ہوگی تو اس کو کراہت کہتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم کی تعریف ہم نے کی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اتنی تعریف جب ہم نے کی تو یہ حکم کی تعریف ہے، لیکن یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کے وہ الفاظ داخل ہو جائیں گے جس میں بندوں کے اعمال کا ذکر ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب بھی ہے اور بندوں کے اعمال کا بھی ذکر ہے، جیسے قصے ہے، امثال ہے، آیات ہیں، تو اس لیے ضرورت ایسی بات کی تھی کہ ایسے قید کا اضافہ کیا جائے جو اس کو نکال دیں، تو اس لیے اس تعریف والے نے بالاقتضاء والتخییر اس کا اضافہ کر دیا، تو اس سے وہ آیتیں نکل جائیں گی جیسے واللہ خلقکم وما تعملون، یا قصے ہیں اور اخبار ہیں، اس میں بندوں کے افعال سے متعلق امور ہیں، لیکن اس میں بندوں سے کوئی کسی فعل کا مطالبہ نہیں ہوتا، نہ کسی کو کسی اختیار کا اختیار دینا ہوتا ہے، لہذا اور حکم بھی نہیں ہے، اصطلاحی طور پر حکم بھی وہ نہیں ہے، لہذا اس کو نکالنا چاہیے، تو اس تعریف میں اقتضاء و تخییر کے قید کا اضافہ کیا گیا تاکہ ان کو نکال دیا جائے۔ اور پھر اسی من میں اقتضاء اور تخییر کا معنی بھی بیان کیا کہ اقتضاء اس کو کہتے ہیں کہ
کسی فعل کا مطالبہ ہو یا ترک کا مطالبہ ہو. فعل کا مطالبہ ہو اور اگر ساتھ ترک سے منع کیا گیا ہو تو یہ پھر فرض کو شامل ہو جائے گا، واجب اور فرض کو شامل ہو جائے گا. اور اگر فعل کا مطالبہ ہے لیکن ترک سے منع نہیں کیا گیا تو یہ ندب کو شامل ہو جائے گا. اور اگر ترک کا مطالبہ ہے پھر کرنے سے ممانعت اگر ہو تو اس کو حرام کو شامل ہو جائے گا. اور اگر ترک کا مطالبہ ہے لیکن کرنے سے ممانعت نہیں ہے تو یہ کراہت ہو جائے گی. اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف پہلے گزر چکی ہے. واجب کس کو کہتے ہیں، ندب کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، کراہت کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریفات پیچھے گزر چکی ہیں. اور تخیر کا کیا مطلب ہے؟ تو تخیر کا مطلب یہ ہے کہ اباحت الفعل و ترک ہو، بندے کو کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار ہو. تو بہرحال یہ اشکال تھا اور اس اشکال کا جواب اوپر مصنف نے بھی دیا تھا، لیکن مزید وضاحت کے ساتھ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کر دیا. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقد يجاب بأنه لا حاجة إلى زيادة قولهم بالاقتزاء والتخيير لأن قيد الحيثية مراد والمعنى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث هو فعل المكلف وليس تعلق الخطاب بالأفعال في سور النقد من حيث إنها أفعال المكلفين وهو ظاهر. اور اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بالاقتزاء والتخيير کے قول کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حیثیت کی قید یہاں مراد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بفعل المکلف، بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو بندے کے فعل کے ساتھ متعلق ہے اس اعتبار سے کہ وہ فعل مکلف ہے. اور جو سور نقض ہے یعنی جن صورتوں کی کا سوال اٹھایا گیا ہے، قصص امثال وغیرہ جس کے ذریعے سے تعریف کو ٹوٹتا ہے، ان صورتوں میں افعال کے ساتھ جو خطاب کا تعلق ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ مکلفین کے افعال ہیں اور وہ ظاہر ہے. دوسرا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ دیا ہے کہ جب ہم یہ حکم کی تعریف یہ کرتے ہیں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین تو اس میں بالاقتزاء والتخییر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود اس میں مراد ہوگا. کیونکہ ہم نے جب یہ کہا خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین تو اس میں حیثیت کی قید موجود ہے، لہٰذا اس کا معنی یہ ہو جائے گا خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین من حیث ہوا افعال المکلف فعل المکلف. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو بندے کے افعال سے متعلق ہو اس حال میں کہ وہ مکلف کا فعل ہو. تو جن صورتوں کی مثالیں دی گئی ہے جیسے قصص امثال اور آیات متعلقہ ہے تو وہ مکلف کا فعل نہیں ہے، وہ تو گزشتہ واقعات ہیں. ہاں اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ آ جائیں گے کیونکہ وہ مکلف کا فعل ہے. تو لہٰذا اگر بالاقتزاء والتخییر کے اضافہ نہ بھی کیا جائے پھر بھی یہ تعریف جامع معنی رہے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیثیت کی قید موجود ہے اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ تعریفات میں حیثیت کی قید خود بخود موجود ہوتی ہے اور ہر جگہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سب کے بعد ہم آگے ایک اور بیس شروع کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے حکم کی اس تعریف پر اب الوضع کا اضافہ کیا ہے. یعنی پیچھے تو ہم نے بتایا خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتزاء والتخییر، بالاقتزاء والتخییر کے اضافے کا ذکر ہوا، لیکن بعض حضرات نے اس میں اب الوضع کا اضافہ بھی کیا ہے. اور اب الوضع کا اضافہ اس لیے کیا ہے کیونکہ احکامات میں سے ایک حکم کی ایک قسم وہ ہے جس میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا اور نہ کسی چیز کا اختیار دیا جاتا ہے، بلکہ اس میں کسی چیز کو کسی چیز کے لیے سبب بنا دیا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے شرط بنا دیا جاتا ہے یا کسی چیز کو کسی چیز کے لیے مانع بنا دیا جاتا ہے حالانکہ وہ حکم ہے. تو بعض حضرات نے پھر اس کے لیے اب الوضع کا اضافہ کیا ہے تاکہ وہ بھی داخل ہو جائے. مصنف کی جو عبارت تھی وہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کی تھی اور یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی عبارت ذکر کریں گے. فرماتے قوله وقد زاد البعض اعترضت المعتزلة على هذا التعريف بثلاثة أوجه. الأول أن الخطاب عندكم قديم والحكم حادث لكونه متصفا بالحصول بعد العدم كقولنا حلت المرأة بعدما لم تكن حلالا، ولكونه معللا بالحادث كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق. الثاني أنه يشتمل على كلمة أو
وهو للتشكيك والترديد فينافي التعريف والتحديد. الثالث أنه غير جامع للأحكام الوضعية مثل سببية الدلوك لوجوب الصلاة وشرطية الطهارة لها ومانعية النجاسة عنها. والمصنف أهمل في تفسير الخطاب الوضعي ذکر المانعیہ. فرماتے ہیں کہ معتزلہ نے اس تعریف پر 3 طریقوں سے اعتراضات کیے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ خطاب تو تمہارے نزدیک قدیم ہے اور حکم حادث ہے، کیونکہ وہ عدم کے بعد حاصل ہونے کے ساتھ متصف ہے. جیسے مثلا ہمارا قول عورت حلال ہو گئی اس کے بعد کے پہلے حلال نہیں تھی، اور اس وجہ سے کہ یہ حادث کے ساتھ اس کی علت بیان کی جاتی ہے. جیسے مثلا نکاح کے ذریعے سے وہ عورت حلال ہے اور طلاق کے ذریعے سے وہ حرام ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ کلمہ او پر مشتمل ہے، اور او تو تشکیک کے لیے اور تردید کے لیے آتا ہے، اور یہ تعریف اور تحدید کے منافی ہے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ احکام وضعیہ کو جامع نہیں ہے، جیسے مثلا نماز کے وجوب کے لیے وقت کے سبب ہونے کی مثال، اور اسی طرح نماز طہارت کی شرط نماز کے لیے، اور نماز کے لیے نجاست کے مانع ہونے کی مثال. اور مصنف نے خطاب وضعی کی تفسیر میں مانعیت کا ذکر چھوڑ دیا. اوپر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا تھا کہ بعض حضرات نے اس تعریف پر اعتراض کیا ہے کہ یہ احکام وضعی کو شامل نہیں، اس لیے بعض حضرات نے اس پر بالوضع کا اضافہ کیا ہے. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ معتزلہ کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے، اور در حقیقت معتزلہ اس تعریف پر 3 اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے. معتزلہ حکم کی تعریف پر 3 اعتراض یہ کرتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے نزدیک خطاب قدیم ہے، اس لیے کہ خطاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ قدیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جبکہ حکم جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، کیونکہ بندہ وہ فی الحال کرتا ہے. لہٰذا اور حکم کے حادث ہونے کے لیے 2 دلیلیں ذکر کی. ایک تو یہ کہ وہ عدم کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسے مثلا ایک عورت ابھی حلال ہو جاتی ہے، کسی جب نکاح ہو جاتا ہے وہ عورت حلال ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حلال نہیں تھی اور اب حرام ہو گئی، حلال ہو گئی. تو اسی کو حدوث کہتے ہیں، اور اسی کو یعنی یہ قدامت کی ضد ہے کہ بعد میں اس کا وجود آیا. عدم کے پہلے عدم تھا اور اب اس کا وجود آیا. اور دوسری وجہ اس کے حدوث کی یہ ہے کہ یہ اس کی جو علت ہے وہ حادث ہے، کیونکہ نکاح بعد میں وجود میں آیا تو اس لیے وہ حلال بھی بعد میں ہو گئی، اور طلاق بھی بعد میں وجود میں آیا تو اس لیے حرام بھی بعد میں ہو گئی. تو بہرحال یہ تو پکی بات ہے کہ حکم کا تعلق بندے سے جب ہوتا ہے تو وہ حادث ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب تو قدیم ہے، تو آپ نے کہا حکم کی تعریف میں خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، تو خطاب تو قدیم ہے اور حکم حادث ہے. گویا ان کا جو مقدمہ ہے وہ 2 مقدمات ہیں اور پھر نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی خطاب قدیم ہے اور حکم حادث ہے، اور قدیم چیز کی حادث کی تعریف قدیم کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہاں بھی جو تعریف ہے وہ درست نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو تعریف ہے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخیر میں لفظ او آیا ہے، اور او جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے، تردد کے لیے آتا ہے. انسان کہتا ہے جاء زید او عمرو، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ زید آیا ہے یا عمر آیا ہے، اس کو شک ہوتا ہے. تو او شک کے لیے آتا ہے. اور تعریف و تحدید میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو مقرر کیا جائے، اس کی پوری تعریف کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے. تو یہاں تو یہ او شک کے لیے تردد کے لیے آتا ہے، اس میں یہ مقصود کے خلاف ہے. تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا جو یہاں اوپر درج ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ احکام وضعیہ کو شامل نہیں ہے. بہت سارے ایسے احکام ہوتے ہیں جس میں ایک چیز کو کسی چیز کے لیے سبب بنا دیا جاتا ہے، جیسے مثلا وقت سبب ہے وجوب نماز کے لیے، اور اسی طرح بعض مرتبہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے شرط بنا دیا جاتا ہے، جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے. اور بعض مرتبہ ایک چیز کو ایک چیز کے لیے مانع قرار دیا جاتا ہے، جیسے نجاست مانع ہے طہارت سے یا نماز سے. تو یہ احکامات اس سے نکل جائیں گے. یہاں ضمن میں علامہ صدر تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اوپر مصنف نے احکام وضعیہ کی جو مثالیں دی ہیں اس میں مانعیت نجاست کا ذکر نہیں کیا، یعنی سبب کا ذکر کیا، شرط کا ذکر کیا، لیکن مانعیت کا ذکر چھوڑ دیا. آپ اگر اوپر دیکھ لیں
مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخِطَابُ بِأَنَّ هَذَا سَبَبُ ذَلِكَ وَشَرْطُهُ، اور اس سے پہلے متن میں دیکھتے ذکر کرتے لِيَدْخُلَ الْحُكْمُ بِالسَّبَبِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور احکام وضعیہ صرف ان تین میں خاص نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے، سببیت، شرطیت اور مانعیت، اس کی طرف ونحوہما کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حکم کی تعریف کا جو باقی حصہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ البتہ معتزلہ نے جو حکم کی تعریف پر اعتراضات کیے ہیں 3، اس کا جواب انشاءاللہ اگلے سبق میں دیں گے، اور اس سے متعلق دیگر باتیں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔